قریش اب مسلمانوں کا لوہا مان چکے تھے، ان کی طاقت اور ہمت سے سہم چکے تھے اور سمجھ چکے تھے کہ ان سے ٹکر لینا بڑے بلبوتے کا کام ہے۔ مگر قبیلہ بنو نذیر کے سردار قریش کے پاس گئے۔ ان سرداروں میں حیہ بن اخطب بھی تھا اور سلام بن ابی الحقیق بھی۔ ان لوگوں نے پہنچ کر قریش کو پھر جوش دلایا اور ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرنے پر ابھارا۔ انہوں نے کہا، ڈرنا کیوں ہے؟ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مار کے ہی دم لیں گے، اسی کا تو ہم تم سے عہد کرنے آئے ہیں۔ یہ سنا تو قریش میں ایک نیا جوش ابھرا، ایک نیا ولولہ پیدا ہوا اور سوئے ہوئے جذبات پھر جاگ اٹھے۔ انہوں نے یہودیوں کی خوب خاطر مدارت کی، پھر خوشی سے پھول کر کہا، واہ کیا خوب آئے، ہمیں وہی لوگ تو پسند ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں اور اس کو مٹا دینے کے درپے ہے۔ اس کے بعد قریش نے کہا، بھائیو تمہارے پاس پہلے سے خدا کی کتاب موجود ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا جو اختلاف ہے اس سے بھی تم بے خبر نہیں، ذرا بتاؤ تو ہمارا مذہب اچھا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ ان جھوٹے بدبختوں نے جواب دیا، توبہ کرو، تمہارے مذہب سے اس کے مذہب کا کیا مقابلہ؟ کہا سچ اور کہا جھوٹ، کہا حق اور کہا باطل۔ اسی طرح یہودی چکنی چپڑی باتیں کرتے رہے اور قریش کو جھوٹے جھوٹے پہلاوے دیتے رہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ قریش پورے نہ سمائے اور فوراً ان کے دھوکے میں آ گئے۔ چنانچہ انہوں نے جوش میں آ کر کہا، جب تک جان میں جان ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری جنگ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین پلے پورے یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے دنیا کو پاک کرنا ہے، اس کے دین کا نام و نشان مٹانا ہے۔ چنانچہ اب جنگ کا فیصلہ ہو گیا اور دن تاریخ بھی طے ہو گئی۔ پھر یہودیوں نے قریش ہی میں آگ لگانے پر بس نہ کیا، وہ عرب کے دوسرے قبیلوں میں بھی گئے اور وہاں بھی فتنے کے بیج ڈالے، خوب دعادار تقریریں کیے اور لوگوں کو اس خطرے سے چوکنا کیا۔ قبیلہ غطفان میں گئے اور وہاں بھی لوگوں کو سبز باغ دکھائے، لالچ دلاتے ہوئے کہا، خیبر کی آدھی پیداوار تمہیں دیا کریں گے، تم اس جنگ میں ہمارا ساتھ دو۔ اسی طرح اور دوسرے قبیلوں کے پاس گئے، بنی سلیم کے پاس گئے، بنی اسد اور بنی فزارہ کے پاس گئے، بنی اشجع اور بنی مرہ کے پاس بھی گئے اور ان سب کو نئے دین سے ہوشیار کیا اور اپنے مذہب کے لیے کٹ مرنے کا جوش دلایا۔ پھر انہیں خوب سبز باغ دکھائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اب سارا عرب ایک تھا، کیا مشرک اور کیا یہودی، سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے در پہ تھے۔ گویا سارے شیطانی ارادے اور ناپاک حوصلے اب اسلام کا چراغ بجھا دینے پر متفق تھے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایک بھاری لشکر بڑھا۔ لشکر کیا تھا؟ آدمیوں کا ایک ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر تھا۔ 10,000 خون کے پیاسے تھے جو ہتھیاروں میں ڈوبے ہوئے تھے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد بھی کر سکتا ہے اور دشمنوں کو خوار بھی کر سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا کہ سارا عرب اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اکٹھا ہے اور ہر طرف سے سیلاب کی طرح عمدہ آ رہا ہے کہ مدینہ کو تہس نہس کر دے گا اور دنیا سے مسلمانوں کا نام و نشان مٹا دے گا۔ اف خدا کی پناہ، جس لشکر کے پیچھے عرب کی پوری طاقت ہو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ اس کی غارت گری سے محفوظ رہنے کی کیا ترکیب کریں اور اس کی بربادیوں کا سیلاب کیسے روکیں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھیوں کو جمع کر کے ان سے مشورہ کیا۔ سب نے کہا مدینہ میں ہی رہ کر مقابلہ کیا جائے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ ایران کے رہنے والے تھے اور وہاں کے کچھ جنگی طریقوں سے بھی واقف تھے۔ انہوں نے کہا، کھلے میدان میں نکل کر مقابلہ کرنا بہتر نہیں، ایک محفوظ جگہ پر لشکر جمع ہو اور ارد گرد خندق گڑھا کھود لیا جائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ رائے بہت پسند آئی۔ حکم دیا کہ جتنی جلد ممکن ہو یہ کام شروع ہو جائے۔ چنانچہ جلدی کدال پاؤڑوں کا انتظام ہوا۔ بنی قریظہ کے یہودی مسلمانوں کے حریف تھے، اس لیے کدائی کے بہت سے سامان وہاں سے بھی آ گئے اور اس طرح فوراً مسلمان اس کام میں لگ گئے۔ مدینہ صرف ایک طرف سے کھلا ہوا تھا اور بقیہ 3 طرف سے مکانوں اور کھجور کے درختوں سے گھیرا ہوا تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساتھیوں کے ساتھ شہر سے باہر نکلے اور اسی طرح خندق کھودنے کی تیاریاں شروع کر دی۔
کھدائی کا نقشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بنایا، پھر 10 آدمیوں پر 10 گز زمین تقسیم کر دی۔ کام کرنے والوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی شریک تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ دیکھ کر مخلص ساتھیوں میں اور جوش پیدا ہوتا اور وہ بے خود ہو کر کام میں لگے رہتے۔ جاڑے کی راتیں تھیں اور 3 دن کا فاقہ۔ بہادر مسلمان اسی عالم میں کھدائی کرتے، پیٹوں پر مٹی لاد لاد کر کوہ صلعہ کے دامن میں پھینکتے اور ادھر سے پتھر ڈھو کر لاتے اور خندق کے کنارے چنے جاتے کہ ضرورت پڑی تو دشمن پر برسانے کے کام آئیں گے۔ 3000 متبرک ہاتھ خندق کودنے میں مصروف تھے۔ جوش کا یہ عالم تھا کہ بھوک پیاس تک وہ بھولے ہوئے تھے۔ اسی طرح کچھ ہی دنوں میں یہ کام پورا ہو گیا۔ اب مدینہ محفوظ تھا۔ مدینہ ہی سے ملی ہوئی ایک پہاڑی ہے جو کوہ صلعہ کے نام سے مشہور ہے۔ خندق میں اور اس میں صرف 6 میل کا فاصلہ تھا اور دونوں کے درمیان ایک لمبا چوڑا میدان تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فوج اسی میدان میں ٹھہرایا۔ مدینہ کا بچہ بچہ جوش سے بے خود تھا۔ چنانچہ فوج روانہ ہوئی تو باپ بھائیوں کے ساتھ نوعمر بچے بھی ہو گئے، مگر فوج میدان میں پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جائزہ لیا۔ جو 15 سال سے زیادہ عمر کے تھے انہیں شرکت کی اجازت دی، اور جو اس سے کم تھے انہیں شاباش دی اور سمجھا بجھا کر واپس کر دیا۔